بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کے مسائل کا حل، اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے مسائل کا شرعی حل بیان فرمانے کے لیے فقیہ العصر شیخ الحدیث جناب حضرت مفتی ابوبکر صدیق شادلی صاحب۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے نماز کے عمومی مسائل۔ جیسے آپ کے علم ہے کہ نماز وہ تحفہ ہے جو اللہ پاک سبحانہ تعالیٰ نے سفر معراج میں اپنے محبوب حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور طفیل سے اپنے ایمان والے بندوں کو عطا فرمایا۔ نماز ایک ایسا حسین تحفہ ہے کہ نماز کے حوالے سے بندہ مومن دن میں کم از کم 5 بار اپنے رب سے رابطے میں رہتا ہے، اس طرح اس یقین کے ساتھ کہ وہ اللہ پاک کو دیکھ رہا ہے، یا اگر یہ ممکن نہ ہو تو یہ یقیناً ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کو دیکھ رہا ہے۔ نماز ایک ایسا تحفہ ہے کہ اگر اس کے فضائل ہم لوگوں کو پتہ لگ جائیں تو شاید کبھی دل نہ چاہے نماز سے باہر نکلنے کا، کہ نماز کے لیے رب العالمین فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایک اور جگہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ تمام نمازوں خصوصاً بیچ کی نماز کا اہتمام کرو، ان کی حفاظت کرو اور اللہ پاک کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ جیسے میں نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ ذرا سے سوچنے کی بات ہے کہ اگر غور کریں کہ اللہ پاک سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی احکامات دیے، جتنی بھی وحی آئی، وہ سب اس زمین پہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے۔ نماز واحد چیز ہے جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنے عرش پہ بلا کے تحفے کے طور پہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا، تو کیوں نہ ہم اس تحفے کی قدر کریں، ہم جانیں کہ نماز کے عمومی مسائل کیا ہیں، کیا ہم نماز صحیح پڑھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بہت جید عالم ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیں ٹائم دیتے ہیں جناب مفتی ابوبکر صدیق شادلی صاحب، اور ان سے گفتگو بھی کریں گے۔ اور آپ کے اگر ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی مسئلہ ہے نماز کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے کوئی شرعی مسئلہ ہے، تو آپ اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں ان دی گئے ٹیلی فون نمبرز پر جو آپ کے گھروں پر ہم ڈسپلے کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، گفتگو آغاز کریں گے مفتی ابوبکر صدیق شادلی صاحب سے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ صاحب، نماز ایک ایسا تحفہ کہ اگر اس کی حقیقت کا ہمیں ادراک ہو جائے تو جیسے میں نے بات کہا کہ دل ہی نہ چاہے کہ نماز سے باہر نکلنے کا۔ تو سب سے پہلے بنیادی طور پہ میں یہی پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ منکر نماز یا قصدن کوئی نماز اگر چھوڑتا ہے تو اس کے لیے کیا وعید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ نماز ایک عظیم عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے ایک عظیم تحفہ ہے، اور اس کی اہمیت کئی وجوہات سے ہے، لیکن عشاق کے لیے، محبت کرنے والوں کے لیے جو اس کی بڑی وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ علی ذکری، تم نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، اور رب کی یاد ہی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ تو نماز وہ اعلیٰ ترین ذریعہ ہے جس سے ہم اپنی زندگی کا، اپنے تخلیق کا مقصد پورا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر آپ نے جو کوشچن کیا وہ کہ وعید کیا ہے منکر نماز یا قصدن نماز چھوڑنے والے کے؟ دیکھیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی تو اس نے کفر کیا، یہ حدیث شریف ہے۔ مگر پہلے اس کا میں حکم بیان کر دوں کہ جو منکر نماز ہے، نماز کو نہیں مانتا یا نماز کی توہین کرتا ہے یا نماز کو اہمیت نہیں دیتا، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اچھا، کیونکہ کیونکہ نماز فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ہر خاص و عام پہ روشن ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور اللہ جل شانہ نے تقریباً 700 ساڑھے 700 مقامات پر قرآن میں اس کا ذکر فرمایا۔ اچھا، 700 سے 750 مقامات پر ذکر ہے، ماشاء تو اللہ۔ اب ایسی بات کو جس کو رب بار بار بیان کر رہا ہے اور کوئی شخص اس کا انکار کرے، اس کو نہ مانے، تو ظاہر سی بات ہے وہ رب کو نہیں مانتا، کیونکہ اگر رب کو مانتا تو رب کے احکام کو بھی مانتا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر جو فرمایا کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے، جس حدیث شریف میں آیا، تو اس کے بارے میں بعض علماء نے تو کہا کہ واقعی کافر ہو جائے گا، اور بعض علماء نے کہا کہ وہ کفر کے قریب ہو جائے گا۔
تو دراصل یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں تشریح میں صحابہ کرام کی یعنی آراء مختلف ہیں. تو بعض کے نزدیک تو انہوں نے کہا کہ وہ دین سے نکل جاتا ہے. بہرحال ایک زمانہ تھا کہ جب نماز شعار اسلام بھی تھی اور مسلمان اور غیر مسلم کا پتہ بھی نماز سے چلتا تھا کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوا اور مسلمان نماز کے لیے نکل جاتا تھا اور جو دوسرا تھا وہ نہیں جاتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے. تو اس اعتبار سے تو بہرحال انہوں نے جو کہا کہ کافر ہو گیا تو اس اعتبار سے وہ درست تھا. لیکن فی زمانہ مسلمانوں میں دنیا کی محبت اتنی غالب آ گئی, سستی اتنی غالب آ گئی کہ اب یہ اس کی شعار کی حیثیت کم ہو گئی ہے. لیکن بہرحال شعار ہے صحیح, لیکن لوگوں کی وجہ سے اب اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں دیا جاتا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ بے نمازی کفر سے قریب ہو جاتا ہے اور کسی وقت بھی وہ کفر میں پڑ جائے اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا وہ سب جیسے دیگر عبادات ہیں, روزے ہیں, اگر نہ رکھ سکیں تو ان کا فدیہ ہے, نمازیں کسی کی قضا ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ قضا ہو جاتی ہیں, تو کیا نمازوں کی قضا ادا کرنی ضروری ہے, فدیہ دے سکتا ہے وہ یا کسی اور سے پڑھوا سکتا ہے؟ دیکھیں نمازوں کا کوئی فدیہ نہیں ہے اور نہ کوئی اور پڑھ سکتا. اچھا, جس کی نمازیں ہیں اسے ہی پڑھنا ہے اور چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو سب کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ وہ اپنی نمازیں خود ادا کریں, کسی اور سے نہیں پڑھوا سکتے. اچھا ٹھیک, شامل کرتے ہیں ناظرین. آپ ہی میں سے کالرز موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ نماز کے متعلق میں نے 2 سوال کرنے ہیں. جی ایک یہ ہے کہ جب بیٹھ کے زمین پہ بیٹھ کے جب نماز پڑھتے ہیں تو گھٹنوں کو ہاتھ لگانا اور سجدہ بھی کرنا ہے یا ویسے اشاروں میں ہی بیٹھے ہی نماز پڑھنی ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر نماز صبح کی فجر کی رہ جائے یعنی پورا ہی ہو کہ میں نے پڑھنی ہے, ارادہ پورا ہو, لیکن الارم بجے تو اس کو بند کرتے ہی آنکھ پھر لگ جائے تو نہ پڑھی جائے, تو وہ یعنی کہ یہ گناہ ہے یا ویسے ہی یعنی اللہ کی طرف سے؟ چلے بہن, آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. اور جو دوسرا سوال آپ نے کیا, یقیناً ہمارے 90% بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ الارم لگا کے سوتے ہیں. بس میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ الارم بج گیا, اب اٹھتا ہوں, پتہ ہے نماز قضا ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہن آپ کا بہت بہت شکریہ, اور دیکھیں کہ آپ کے پوچھے گئے سوالوں کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے. دیکھیں بیٹھ کر جب بھی نماز پڑھی جائے گی تو اس سے عام طور پہ مراد زمین پہ بیٹھ کے پڑھنا ہوتا ہے اور اس میں حکم شرعی یہی ہے کہ رکوع بھی کرے گا اور سجدہ بھی کرے گا. سجدہ تو سجدے کے طریقے سے کرے گا مگر رکوع میں اتنا جھکے گا کہ وہ سجدے کے قریب ہو جائے گا, زمین پہ پیشانی نہیں لگائے گا. اچھا تو یہ بیٹھ کر نماز پڑھنا ہوتا ہے زمین پر. بعض حضرات کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو ان کو کھڑے ہونے میں پرابلم ہوتی ہے یا بیٹھنے میں پرابلم ہوتی ہے تو وہ پھر رکوع سجدہ نہیں کر پاتے, وہ اشاروں سے کرتے ہیں. اشاروں سے تو ان کی نماز بھی اشاروں والی نماز ہے. ان کی نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی ہے کیونکہ بیٹھ کر نماز تو وہی ہوتا ہے جس میں باقاعدہ سجدہ کیا جاتا ہے. جو چیئرز وغیرہ پہ بیٹھتے ہیں تو ان کی اشاروں والی نماز ہے. اور بلا عذر شرعی جب کہ آپ سجدہ کرنے پہ قادر ہیں اور آپ سجدہ نہیں کر رہے اور اشاروں سے پڑھ رہے تو نماز ہی نہیں ہوگی. اچھا وہ سب معذرت ساتھ اسی میں تھوڑا سا ایک سوال ایک عوام کے اصلاح کے لیے کہ اگر کوئی صحابہ جیسے ان کی ٹانگوں کا مسئلہ ہے, کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, لیکن اگر وہ ٹانگیں پھیلا کے پڑھنا چاہے تو سجدہ بھی کر سکتے ہیں, تو کوئی بے ادبی تو نہیں ہوگا اگر وہ؟ کوئی بے ادبی نہیں ہے بلکہ وہی ان کے اوپر واجب ہے. اچھا کیونکہ سجدہ تو ہو رہا ہے نا, سجدہ ادا ہو رہا ہے. جی جی جی. تو ٹانگیں پھیلا کے ٹانگیں موڑ کے یا چوکڑی مار کے جس طرح سے بھی ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ کرسی پہ بیٹھ جائیں آپ سجدہ بھی چھوڑ دیا تو وہ تو اشاروں کی نماز ہو جائے گی, وہ جائز نہیں ہے. اچھا وہ تو ایسے مریض کے لیے اشاروں کی نماز جو بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اچھا یہ بھلے چنگے ہوتے ہیں, چل رہے پھر رہے ہوتے ہیں, آ رہے جا رہے ہوتے ہیں, سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, کرسی پہ بیٹھے کرسی پہ بیٹھ کے اشاروں سے نماز پڑھتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے. اچھا جب تک کہ اصلی عذر نہ ہو تو سجدہ نہیں روک سکتے. اچھا جی. پھر انہوں نے کہا کہ الارم لگاتے سو جاتے ہیں مگر پھر اس سے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں انسان کو اپنی کوشش کرتا ہے اور پھر سستی کر جاتا ہے. اگر ہوش میں ہے اور پھر سستی کر گیا پھر تو گناہ گار ہوا. اچھا اس کے لیے ایک نسخہ میں بتا دیتا ہوں, ایک وظیفہ کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھی جائے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اور نیت کر لی جائے کہ مجھے فلاں ٹائم پہ اٹھنا ہے اور سینے پہ دم کر کے بغیر بات کیے سو جائیں. انشاءاللہ تبارک اللہ جس وقت کی نیت کریں گے اسی وقت میں اٹھیں گے. سبحان اللہ. دیکھیں ناظرین, مفتی صاحب نے بڑا اچھا وظیفہ بتایا اور یقیناً انشاءاللہ آج سے ہم سب اس پر عمل کریں گے. شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں دوحہ قطر سے بات کر رہا ہوں. دوحہ قطر سے بات کر رہے ہیں ہمارے بھائی. جی بھائی فرمائیے. جی سر میں ابھی ہاؤس ڈرائیونگ پہ ہوں گھر پہ. میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سک رہا ہوں. اچھا کیوں؟
تو آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو بعد میں پھر میں جو نماز پڑھ لوں تو میرے کو وہی ثواب ملے گا؟ تھوڑا ٹائم وقت کی پابندی صحیح نہیں ہو سکتی. اچھا ٹھیک ہے، آپ کا ہم نے سوال نوٹ کر لیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز بابر بول رہی ہوں کراچی سے. کراچی سے ہماری بہن مسز بابر بات کر رہی ہیں. جی بہن فرمائیے. جی بھائی، سب سے پہلے تو مفتی صاحب کو بہت زیادہ سلام ہے ہماری طرف سے. وعلیکم السلام. اللہ میاں ان کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے. آمین. جی بھائی میرے 3 سوالات ہیں. جی فرمائیے. پہلا سوال تو یہ کہ بھائی ہم مومن کیسے بن سکتے ہیں؟ جی ہم مومن کیسے بن سکتے ہیں؟ اچھا، مومن کیسے بن سکتے ہیں، ٹھیک. جی، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ بھائی قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک. اور تیسرا سوال یہ کہ ایک ہی وضو سے جو ہے ہم کئی نمازیں پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھتے ہیں، مذائقہ تو نہیں ہے. بہن مسز بابر، آپ نے بڑے خوبصورت سوال کیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے. اور دیکھیں سوال سے شریعت کیا کہتی ہے. چلتی ہیں مفتی صاحب کی طرف. جی مفتی صاحب. دیکھیں دوحہ قدر سے بھائی نے پوچھا کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تو بعد میں پڑھ لیں تو کیا وہی ثواب ملے گا؟ دیکھیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکے، اگر واقعی کوئی عذر شرعی ہے تو پھر تو شریعت مطہرہ کی طرف سے رعایت نکلتی ہے، لیکن اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو پھر انسان گناہ گار ہوگا. لیکن بہرحال جماعت سے نہ پڑھ سکے تو نماز کا ٹائم جو ہے وہ کافی لمبا ہوتا ہے. جیسے کہ فجر کا تو تقریباً 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا عام طور پہ ہوتا ہے، اور پھر ظہر سے عصر تک کا ٹائم ہوتا ہے، عصر سے مغرب تک کا ٹائم ہوتا ہے. تو جماعت سے نہیں پڑھ سکا اس ٹائم میں پڑھ لے تب بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی. لیکن اگر ان کی مراد یہ ہے کہ جناب دن بھر کی نمازیں چھوڑ دیں اپنی جاب کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، اور اس کے بعد رات کو آگے ساری پڑھ لی، تو یہ تو بہت سخت گناہ کی بات ہے کہ ان نمازوں کو چھوڑ دینا. بہرحال قضا کرنے سے نمازوں کا وہ ذمہ تو اتر جائے گا، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو جان بوجھ کے ایک نماز کو چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اپنی جاب وغیرہ کے اندر سیدھی سیدھی بات کی جائے کہ ہمیں یہ نماز ادا کرنے اس کا ہمیں ٹائم دیا جائے گا. اور دوسرا جو مسز بابر بہن نے پوچھا مومن کیسے بن سکتے ہیں؟ دیکھیں مومن بننے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہایت ضروری ہے. ان کی محبت کے بغیر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح. حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ کو اپنے اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، بلکہ تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ جانے. تو مومن بننے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کر ہو. اسے ایک کال بہت جیسے منتظر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ احمد فواد بات کر رہا ہوں بھائی، لاہور سے. لاہور سے. جی احمد صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا کرم. جی احمد بھائی. جناب میرا ایک سوال ہے. میری والدہ تھوڑی ضعیف ہیں اور ان کے گھٹنوں کے اندر تکلیف ہے. وہ جب نماز پڑھتی ہیں تو وہ کھڑی دوبارہ نہیں ہو سکتی، ان کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے اکثر. تو ہم نے ان کو ایک کرسی لا کے دی ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس پہ وہ آگے ٹیبل سی بنی ہوئی ہے سجدے کے لیے. جی جی جی. پیچھے کشن کے ساتھ کرسی ہے وہ، اور آگے اس کے ٹیبل ہے کہ جب سجدہ کریں اس پہ تو آگے سجدہ اس ٹیبل پہ ہوتا ہے. تو کیا وہ نماز ان کی جائز ہے جو وہ پڑھ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے احمد فواد صاحب، آپ کا سوال تفصیل سے ہم نے سنا، نوٹ بھی کیا. انشاءاللہ تعالی ناظرین اس سوال کا احمد فواد صاحب کے سوال کا جواب بھی دیں گے اور آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. سے دور ہے منزلیں جسے جی ناظرین، آپ کے مسائل کا حل اس پروگرام میں ہم آج جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے نماز کے عمومی مسائل. پروگرام پہ پیش کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مفتی صاحب کے حوالے سے جو گفتگو ہمارے سماعتوں میں آئے وہ ہمارے دل پہ اثر کر جائے اور شاید ہمارا کوئی عمل سیدھا ہو جائے، سچا ہو جائے، جو رب کے حضور قبول ہو جائے. یہی ہماری کوشش ہے، یہی دعا ہے اور آپ کا ساتھ بھی ہمیں ملتا ہے. اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. چلتے ہیں مصعب کی طرف کہ آپ کے پوچھے گئے سوال موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے. دیکھیں عذاب قبر سے بچنے کے لیے کیا ہے، مسز بابر نے ہماری بہن نے کوشچن کیا. تو دیکھیں ظاہری اعتبار سے جن اعمال میں بچنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک تو وہ پیشاب کے قطرے ہیں اور دوسرا غیبت و چغلی ہے. لیکن جو باطنی اعمال ہیں ان کا تعلق عقائد سے ہے، کیونکہ قبر کے اندر سب سے پہلے جو کوشچن کیے جائیں گے
بلکہ جو بھی کوشچن کیے جائیں گے سارے عقیدے سے متعلق ہیں. من ربو کا، ما دینو کا، ما تکون فی حق حاضر رجل، اور اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہایت ضروری ہے. تو اپنے عقیدے درست رکھے جائیں، یہ ایرے غیرے لوگوں کی باتوں کو نہ سنا جائے. آج کل ہر شخص جو ہے وہ اسکالر بن کے بیٹھ گیا ہے. اس کی اگر ڈگری کو دیکھا جائے، اس کی معلومات کو دیکھا جائے یا اس کے پیچھے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے لیے وہ کام کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام نہیں کر رہا، دین اسلام کے لیے کام نہیں کر رہا، اپنے مخصوص عقائد کی ترویج کے لیے، اپنے مخصوص معاملات کے لیے یا مخصوص ایجنڈے کو آگے پھیلانے کے لیے کام کر رہا. تو اس لیے دیکھ کر سوچ سمجھ کر کیا ہے کیا نہیں ہے جس کی بات اس کو لی جائے. پھر ایک ہی وضو سے انہوں نے کہا کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، تو بالکل پڑھ سکتے ہیں. ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں اگر اتنا وضو برقرار رہتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. احمد فؤاد نے کہا کہ ان کی والدہ ضعیف ہیں، وہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہیں، تو انہوں نے سجدے کے آگے ٹیبل لگا دی ہے جس پہ وہ سجدہ کرتی ہیں. تو دیکھیں، ایک تو مسئلہ میں بیان کر دوں کہ جو کھڑی نہیں ہو سکتے، ایک مرتبہ کھڑی ہونے کے بعد دوبارہ کھڑا نہیں ہوا جاتا، تو ان کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ ایک دفعہ کھڑے ہو کے اپنے تکبیر تحریمہ کہہ لیں اور اس کے بعد پھر اگلی رکعتوں میں نہیں کھڑا ہوا جاتا تو بیٹھ کے نماز پڑھ لیں زمین پر، تو وہ اس طرح کر لیں. لیکن اگر انہوں نے کرسی ورسی لگا دی ہے تو بہرحال بعض علماء تو منع ہی کرتے ہیں کرسی سے کہ سنت تو زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے. لیکن زمین پہ بیٹھ کے، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ٹیبل سامنے لگائیے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر وہ جو سجدے کے لیے ٹیبل لگائی آگے، تو وہ پریکٹیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اگر یعنی گھٹنوں سے اوپر ہوئی 12 انگل 4 انگل بلکہ، تو پھر ان کا سجدہ نہیں ہوگا. اچھا، ہاں، تو وہ گھٹنوں سے زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے، گھٹنوں کی سیدھ میں ہی وہ جگہ ہونی چاہیے جس پہ وہ سجدہ کریں. اگر زیادہ اونچی ہوئی تو پھر ان کا سجدہ نہیں ہوگا، اچھا، نماز نہیں ہوگی. یہ آپ نے بڑا اچھا مسئلہ بیان کیا، اور انشاءاللہ پوری دنیا میں ہم ناظرین ویو کر رہے ہیں. مفتی صاحب کی اس بات کو سنا بھی ہوگا اور یقیناً انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کریں گے. USA سے ہمارے کالر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے قابل فکر میزبان اور قابل احترام مفتی صاحب، میرا سوال، میں عائشہ ابود بات کر رہی ہوں USA سے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. میرے 3 سوالات ہیں ایکچولی. میں پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ جیسا کہ ظاہر ہے کہ قرب قیامت کے قیام سے قبل سارے مسلمان اٹھا لیے جائیں گے، یعنی جس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان باقی رہے گا وہ باقی نہ رہے گا، ٹھیک، تو صرف کفار رہ جائیں گے. اس عرصے میں سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ روزہ مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوگا جبکہ یہاں حاضری دینے والے نہ ہوں گے، اور کعبۃ اللہ شریف کے بارے میں فرمائیے کہ یہاں تک مطلب کیا ہے کے بارے میں کیا حکم ہوگا. اچھا ٹھیک. اور میرا ایک اور میں سوال ہے میرا کہ ڈراموں کے تعلق سے ہے جو پاکستان سے نشر کیے جاتے ہیں، جیسے کامیڈی شوز میں ایکٹنگ کرتے ہوئے اکثر کردار جو خدا کی قسم اٹھاتے ہیں، تو اس قسم کا کیا مطلب شمار ہوگا؟ کیونکہ جھوٹی قسم اٹھانے والا کاذبین میں شمار ہوتا ہے، اور کامیڈی شوز میں مذاق کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی جاتی ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا، کال ڈراپ ہو گئی. ایک اور کالر موجود ہے، شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں چکوال سے بات کر رہے ہوں. جی چکوال سے ہمارے بھائی بات کر رہے ہیں. جی بھائی فرمائیے. آپ سب بات کر رہے ہیں سر. یہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ بعض اوقات جو فقہ ہے وہ زور کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے کہ نہیں ناجائز؟ اچھا ٹھیک ہے. چکوال سے آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کے پوچھے گئے سوالوں کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے، میرے ساتھ موجود ہیں مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. دیکھیں، کچھ نے کیا بیان ہے کہ قیامت سے پہلے سارے مسلمان اٹھا لیے جائیں گے، تو حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں بچے گا زمین پر. تو اس وقت مکہ مدینہ کے بارے میں کیا کیفیت ہوگی، تو بخاری شریف میں اس کا بیان آیا ہے. تو اس وقت یہ مقامات بھی اجڑ جائیں گے اور یہ مقامات بھی سلامت نہیں رہیں گے. باقاعدہ حدیث کریمہ میں اس کا ذکر آیا ہے، تفصیلی بیان. جی 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 جی.
پھر دوسرا کوشچن جو انہوں نے کہا تھا وہ میں سمجھ نہیں سکا کہ ایکٹنگ کے حوالے سے قسم اٹھانے کے حوالے سے سوال کہتے ہیں مذاق میں اللہ پاک کی قسم کھا لیتے ہیں، لوگ کر لیتے ہیں. اگر مذاق میں یعنی قسم اٹھا رہے ہیں تب بھی قسم ہو جائے گی. اچھا قسم ہو جائے. جی جی. اچھا چکوال سے بھائی نے کوشچن کیا ظہر کے ساتھ عصر اور مغرب کے ساتھ عشاء ملا لیتے ہیں. تو دیکھیں عمومی طور پہ قصداً ارادتاً اور واضح طور پہ جو ملانا ہے وہ تو حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ میدان عرفات میں ظہر کے ساتھ عصر ملا لی جاتی ہے اور مزدلفہ میں عشاء کے ساتھ مغرب ملائی جاتی ہے. تو یہ تو اس کے حوالے سے. باقی عمومی اعتبار سے ہمیں حکم یہی دیا گیا ہے کہ اپنے اوقات میں نمازیں ادا کریں، جیسا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ مومنین پہ نمازیں ان کے اوقات مقررہ پہ فرض ہیں. اگر عمومی طور پہ بھی یہی حکم رہے تو پھر یہ حکم نازل کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ واقعی آیت مبارک بتائی آپ نے ماشاءاللہ. اس آیت طیبہ کا فائدہ کیا ہوا؟ صحیح کہ جب اپنے وقت پہ نماز ادا نہیں کی جائے، جناب دونوں نمازوں کو ملا لیا جائے تو پھر تو فائدہ نہیں ہوا اس کا. ہاں سفر کے اندر یہ بات ہے کہ فقہ حنفیہ کے نزدیک کہ ظہر کی نماز کو اتنے ڈیلے کیا جائے کہ اس کا آخری وقت آ جائے اور اس کو پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر انتظار کیا جائے کہ عصر کا وقت ہو جائے تو پھر عصر پڑھ لیں. ٹھیک. تو یہ جمع سوری کہلاتی ہے. جبکہ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کے یہاں پہ جمع حقیقی بھی جائز ہے سفر میں، یعنی ظہر کے ساتھ عصر ملا لیتے ہیں سفر میں اور مغرب کے ساتھ عشاء ملا لیتے ہیں. وہ تقدیم و تاخیر دونوں کر سکتے ہیں ان کے نزدیک. بہت شکریہ صاحب. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی کون؟ السلام علیکم. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں سعودی عرب جدہ سے بات کر رہا ہوں. حاجی نواب نام ہے میرا. اچھا حاجی صاحب سعودی عرب سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ جب تحیات میں بیٹھتے ہیں تو شہادت انگلی تحیات میں آخر میں اٹھاتے ہیں. آیا اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے یا کہاں سے ثابت ہے؟ صرف میرا یہ آپ سے. چلیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کے پوچھے گئے سوال کا کیا جواب دیتے ہیں. انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملے گا. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عثمان بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. راولپنڈی سے بات کر رہے ہیں. جی بھائی فرمائیے. جی زیارت پہ جانا جائز ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے بھائی آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. چلتے ہیں ناظرین مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب کی جانب اور آپ کو بھی انشاءاللہ ہم پروگرام میں شامل کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم آپ کے سوال لیتے ہیں مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں پھر آپ کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اگر اس حوالے سے تھوڑی سی آپ کو ذہنی کوفت ہوتی ہے انتظار کی تو اس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. جی مفتی صاحب یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ اس میں معذرت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں یہ کال لیں گے تو دوسروں کو انتظار کرنا پڑے گا. جواب لیں گے تب بھی انتظار کرنا پڑے گا. تو بہرحال عطیات میں شہادت کی انگلی اٹھانا سنت ہے اور اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ حدیث کریمہ میں جو آیا تو انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کی برابر جو انگلی ہے اس کو ملا لیں گے اور انگلی کو کھڑا کریں گے. اور کب کھڑا کریں گے؟ اشہد ان لا الہ الا تک جو ہے کھڑا رکھیں گے. جب اللہ پڑھیں گے تو اس کو انگلی کو گرا دیں گے اور انگلی کو کھول دیں گے. یہ سنت مبارکہ ہے. تو یہ سنت سے ثابت ہے اور یہ سنت ہے جیسے میں نے عرض کیا. وہ سب انگلیاں پوری کھول دیں گے. وہ دیکھا مسجدوں میں کہ لوگ ایسے رکھتے ہیں لپیٹ کے انگلیوں کو. ہاں بعض لوگ لپیٹ کے رکھتے ہیں، بعض لوگ مسلسل انگلی کو ہلاتے رہتے ہیں. بہرحال میری نظر میں وہ روایتیں نہیں آئیں. اچھا اب پورا ہاتھ کھول دیں مطلب ایسے کر کے جیسے نارمل انداز میں. تو حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ انگلی اٹھانا پھر نیچے گرا دینا یہ شیطان کے حق میں بالکل تلوار کی طرح ہے. جی ٹھیک ٹھیک اس کا مفہوم میں نے عرض کیا. جی جی. اچھا پھر عثمان صاحب نے راولپنڈی سے کوشچن کیا تھا کہ زیارت پر جانا جائز ہے ناجائز ہے. دیکھیں زیارت پہ جانے سے مراد ان کی ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کرنا. تو دیکھیں عام مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اولا نہیتکم ان زیارت القبور، پہلے میں نے قبروں کی زیارت سے تمہیں منع کیا تھا، الان زوروہا، اب تم ان کی زیارتیں کرو. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی قبور کی زیارت کرنے کی اور باقاعدہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لے جایا کرتے تھے اور جب قبرستان جایا کرتے تو آپ باقاعدہ وہاں پہ جا کے سب کو سلام بھی فرمایا کرتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ان کا جواب بھی ہوتا تھا. کیا بات. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام جن کو کہا ان کی کیا شان ہے. جی سبحان اللہ. شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بول رہا ہوں آگرہ سے غلام رسول. آگرہ سے. ہلو. جی جی غلام رسول آگرہ سے بول رہا ہوں. جی جی بھائی فرمائیے. جی حضرت میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بس کا جو ہے مسلسل سفر 3-4 گھنٹے کا ہے اور ہم باوضو ہیں
اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اتنا کوئی اس پہ چوتا نہیں کہ ہم جو سجدہ کر لیں یا رکوع کر لیں تو بیٹھے بیٹھے اشاروں میں نیت کر کے نماز پڑھیں، تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ اچھا اور سجدہ ہو جائے گا، رکوع ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے غلام رسول صاحب آگرے سے، ہندوستان سے آپ نے پروگرام میں شرکت کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ 3-4 گھنٹے کا بس کا سفر ہوتا ہے، تو اس دوران یہ بس میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھیں، سجدہ نہیں کر سکیں گے، تو سجدہ ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، اس والے سے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کوٹ مٹھن سے میں ایاز بات کر رہا ہوں۔ جی بھائی فرمائیے۔ ہماری نا بیگم صاحب نا گھر میں جھیڑ لگاتی ہے اور سسرال میں رہتی ہے وہ۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ گھر میں پھر آ جائے میرے گھر میں، ٹھیک ہے نا، وہ کوشش ہے ان کی نکاح ختم کرا لوں۔ اچھا بھائی، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جتنے ہمارے بزرگ اور ہمارے بہن بھائی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں سب سے درخواست کروں گا کہ آپ کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گھر کو شاد و آباد کر دے۔ بہت شکریہ بھائی۔ جی مفتی صاحب، غلام رسول بھائی نے آگرے سے جو بس میں نماز پڑھنے سے متعلق سوال کیا ہے، تو ہماری کتب جو فقہیہ ہیں ان کی اور احادیث کی روشنی میں نفل نمازیں تو پڑھی جا سکتی ہیں، اور اس میں سواری چلتی ہے، سواری میں نفل نمازیں ہو سکتی ہے، سنتیں بھی ادا کی جا سکتی ہے سوائے سنت فجر کے، باقی سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک فرائض کا تعلق ہے تو فرائض بس میں ادا نہیں کیے جا سکتے، اس کے لیے قرار شرط ہے زمین پر، تو چلتی ہوئی بس کو قرار نہیں ہوتا، تو اس لیے اس میں نماز نہیں ہوگی، وہ تو اتر ہی کے پڑھنے ہیں۔ ہاں البتہ باقی سنت نوافل جو ہے وہ بس میں پڑھ لیں، چاہے سجدہ نہ ہو تو اشارے سے کر لیں، اس میں شریعت کی طرف سے رعایت ہے۔ ٹھیک۔ پھر انہوں نے کہا کہ بیگم صاحبہ جھگڑا کرتی ہیں اور گھر میں طلاق لینا چاہتی ہیں، تو میرا اولاً تو یہ کہ کوئی شخص بلا وجہ کوئی کام نہیں کرتا، اس میں ان کی وجہ دیکھی جائے کیا وجہ ہے۔ اگر واقعی جائز وجہ ہے تو یہ اپنے وجوہات کو دور کر لیں، اگر ناجائز وجہ ہے تو پھر بہرحال اس کو ہم نہیں کہیں گے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلاۃ حاجت سکھائی ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی کام ہو، تو آپ 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور پھر صلاۃ حاجت پڑھیے، دعا پڑھیے جو حدیث کریمہ میں آئی ہے، اگر وہ بھی یاد نہیں تو کم سے کم 2 رکعت پڑھ کے دعا کر لیں، قبول ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ مصعب۔ ایک اور کالر منتظر ہے شامل ہونے کے لیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن، میرا نام حمیدہ ہے جی اور میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی بہن، مجھے مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا داماد کے لیے ساس کے لیے داماد محرم ہے اور کیا بہو کے لیے سسر محرم ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ سوال ہے کہ کافر کون ہے؟ اور کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کافر عورتوں سے بھی ایسا ہی پردہ ہے جیسے کہ نامحرم مرد سے۔ اچھا ٹھیک، یہ 2 سوال ہیں آپ کے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ہماری بہن نے کراچی سے سوال کیے ہیں، انشاءاللہ ان کا جواب مفتی صاحب سے لیں گے اور آپ کو مزید پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے ناظرین پروگرام پیش کیا جا رہا ہے آپ کی خدمت میں، آپ کے مسائل کا حل، اور یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے جنہوں نے ابھی ٹی وی آن کیا ہے کہ موضوع کیا ہے، تو وہ موضوع ہے نماز کے عمومی مسائل۔ آپ کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، موضوع کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں شیخ الحدیث فقیہ العصر حضرت علامہ مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب۔ شامل کرتے ہیں کالر کو، منتظر ہیں شامل ہونے کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کیا خیریت ہے؟ الحمدللہ، آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ بھائی میں آپ کا نام جاننا چاہوں گا۔ میں علی احمد کلاس بلوچستان سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، ہمارے بھائی بات کر رہے ہیں بلوچستان سے۔ جی بھائی، میرا سوال یہ ہے، جو مغرب کی نماز کے بعد صلاۃ الاوابین پڑھی جاتی ہے، جی جی، اس کی ترتیب کے بارے میں، اور فوراً یہ جو ہے نا نماز کے بعد پڑھنی چاہیے یا کچھ وقفہ دے کے پھر پڑھنی چاہیے، اسی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے بلوچستان سے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا، کال ڈراپ ہو گئی، تو مفتی صاحب سوالات موجود ہیں آپ کے پاس؟
ہاں بہن نے سمینا کراچی سے کوشچن کیا تھا کیا داماد ساس کے لیے محرم ہے؟ جی ہاں محرم ہے، اور بہو سسر کے لیے محرم ہے، بہو کا باپ بیٹی کا رشتہ ہے، لیکن جو احتیاطیں ہو سکتی ہے وہ احتیاطیں ضرور کی جائیں فی زمانہ فتنے کا زمانہ، خاص طور پہ جبکہ دونوں جوان ہو تو بالکل اس میں احتیاط سے معاملہ کیا جائے۔ اچھا، پھر کافر عورتوں سے بھی پردہ ہوتا ہے، تو اس سے مراد یہی ہوتی ہیں کہ وہ غیر مسلم عورتیں جن کے سامنے آپ اپنے جسم کو ظاہر کریں گی بلا وجہ شرعی کے، تو وہ آپ کے جسم کے حسن کو دیگر مردوں کے سامنے بیان کریں گی، اور عموماً جو کہ ایسا ہوتا ہے، تو اس لیے شریعت مطہرہ نے ان سے بھی پردے کا حکم دیا گیا، ان کے سامنے بلا ضرورت شریعہ کے اپنے جسم کو نہ کھولا جائے۔ ٹھیک۔ پھر بھائی نے قلات سے جو کوشچن کیا تھا کہ مغرب کے بعد صلاۃ الاوابین کی ترتیب کیا ہے، تو صلاۃ الاوابین 6 رکعت پڑھے جاتے ہیں مغرب کے بعد، اور یہ سنت ہے اور بہت پیاری نماز ہے، بہت اس کا ثواب ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ بھی ہے، 2 طریقے ہیں، یا تو آپ فرض پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھ لیں 2 رکعت، اور اس کے بعد ایک ساتھ 6 رکعت کی نیت باندھ لیں، ایک ساتھ باندھ لیں۔ جی جی ٹھیک، یہ بھی ہو سکتا ہے، 2 کر کے پڑھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک طریقہ کار یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ فرض پڑھنے کے بعد سنتیں بھی نہ پڑھیں بلکہ ڈائریکٹ 6 رکعت کی نیت باندھ لیں۔ اچھا، تو اس میں فرمایا مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس میں 2 رکعت سنتوں کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ اچھا، تو اس طرح سے وہ مسلسل ایک سلام سے 6 رکعتیں ہیں۔ تو اب اس میں وقفہ بھی آ گیا، فوراً پڑھنی ہے، وقفہ اس میں نہیں کرنا، سنت یہ ہے۔ وہ صاحب نے کہا ایک سلام سے 6 رکعت، تو مطلب 2 رکعت پوری ہوئی، اتحیات پڑھی گی، درود شریف پڑھا، پھر کھڑے ہو جائیں گے، یا درود شریف نہیں پڑھیں گے؟ نہیں، درود شریف پڑھیں گے پھر کھڑے ہو جائیں گے، تو اس طرح 2 کریں گے، لیکن سلام نہیں پھیریں گے، سلام آخر میں پڑھیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ ہمارے بہن بھائیوں کا سوال تھے۔ اور ابھی ایک سوال میرے ذہن میں موضوع کے حوالے سے آ رہا تھا کہ عموماً ہماری بہنیں گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں اور اول وقت میں نماز ادا نہیں کر پاتی ہیں، بالکل اختتام وقت پہ نماز ادا کرتی ہیں، تو اس دوران اگر خدا نہ خواستہ جیسے کوئی عذر ان کو خواتین کو جو ہو جاتا ہے وہ ہو گیا، تو پھر نماز کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر اسی وقت کے دوران ہو گیا عذر جو ان کو ماہانہ ہوتا ہے معاملہ، تو اسی صورت میں اس ٹائم کی نماز فرض نہیں ہوگی، ان کی قضا نہیں ہوگی۔ اچھا، قضا نہیں ہوگی، جی ٹھیک۔ اچھا، ایک عام کانسیپٹ یہ ہے کہ اس میں کچھ شرعی حقیقت ہے کہ خواتین انتظار کرتی ہیں کہ مرد جماعت سے نماز پڑھ کے آ جائے پھر ہم پڑھیں گے؟ دیکھیں، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری حیات طیبہ کا معاملہ ہے کہ خواتین گھروں پہ نماز پڑھا کرتی تھی، تو ہوتا یہی تھا کہ جب مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے ہوتے تھے، تو اس کے بعد جب ان کو ذکر کی آواز آتی تھی، امہات المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نماز ہو جاتی تھی اور ذکر کی آواز آتی تھی تو اس کے بعد ہم لوگ اپنی نماز پڑھا کرتے۔ تو یہ اچھا طریقہ ہے کہ مسجد میں پہلے جماعت ہو جائے، جماعت المسلمین، پھر گھروں پہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک اسی حوالے سے سوال ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک گمان ہوا کہ جو مغرب کی اذان ہو گئی، نماز شروع کر دی بندے نے، اور بعد میں پتہ لگا کہ تھوڑا پہلے پڑھ لی، نماز کا وقت بعد میں ہو، تو نماز کو لوٹائے گا یا وہ ہو گئی نماز اس کی؟ دیکھیں، اس کا اصول تو یہی ہے کہ اگر تکبیر تحریمہ غیر وقت میں کہی گئی ہے تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، نماز نہیں ہوگی، ہاں، کیونکہ اب مغرب کی نماز کی تکبیر تحریمہ مغرب سے پہلے کہی گئی ہے تو وہ نماز ہی شروع نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، اب اسی طرح ایک سوال یہ آتا ہے جیسے کراچی میں آج کل طلوع آفتاب ہے 6:32 پہ، آنکھ کھلتی کسی کی اور وہ ایک دم مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے، 32 منٹ میں کچھ سیکنڈ ہے، اللہ اکبر کہہ لیتا ہے، تو وہ نماز کو مستقل وہ کنٹینیو کرے گا یا چھوڑ دے گا، قضا کرے گا؟ دیکھیں، ایسی صورت میں اگر وہ وقت ختم ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے چند سیکنڈ ہے تو تکبیر تحریمہ کہہ گیا وہ، تو اس کی نماز نہیں ہوگی اس دن۔ اچھا، نماز نہیں ہوگی، بعد میں اس کو قضا کرنے پڑے گی وہ۔ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں۔ کرناٹک سے ہمارے بھائی بات کر رہے ہیں، جی بھائی فرمائیے۔ اگر امام صاحب کی اگر ایک مٹھی اگر داڑھی نہ ہو تو؟ اچھا، ٹھیک، ہاں، نماز ان کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے بلکہ؟ اچھا، اور یہی سوال ہے اور بھی کچھ؟ کیا ایک ہی سوال ہے آپ کا؟ اور ہاں، اور نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے کیا؟ اچھا، ٹھیک ہے، نفل نماز کے والے آپ سے بات کی، کرناٹک سے، انڈیا سے آپ نے ہم پروگرام میں شرکت کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں، میں وضاحت کر دوں، پہلے ایک مسئلہ آیا تھا وہ ٹیبل پہ نماز سجدہ کرنے کا، تو اس وقت میرے ذہن میں کلیئر نہیں تھا۔ وہ اگر 12 انگل کا فاصلہ ہے، اگر وہ چیز جس پہ آپ سجدہ کریں 12 انگل تک ہوئی یا اس سے زیادہ ہوئی تو پھر اس پہ سجدہ نہیں ہوگا۔ وہ 12 انگل سے یعنی اپنے گھٹنوں سے 12 انگل سے نیچے ہی ہو، انگل سے 1 2 3 4 یہ بات کر رہے ہیں اس طرح کر کے یہ
اچھا ٹھیک. تو یہ ہاں وہ آج کل کرسیاں آپ نے دیکھا ہوگا جو بچوں کے اسکول میں نہیں ہوتی جس میں کاپی رکھنے کو کافی اونچی ہوتی ہیں. ہاں وہ ڈیسک جو بنی ہوتی ہے وہ کافی اونچی ہوتی ہے, وہ 12 انگل سے بھی زیادہ اونچی ہوتی ہے, اس پہ سجدہ نہیں ہوگا, اس پہ سجدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو ابھی جو انہوں نے کوشچن کیا کہ امام کی ایک مچھ داڑھی نہ ہو, تو دیکھیں بات یہ کہ فقہ حنفی میں ایک مچھ داڑھی واجب ہے اور اس سے کم کرنا جو ہے گناہ ہے, اور جو اعلانیہ کرتا ہے تو شریعت مطالعہ اس کے پیچھے نماز کو جائز نہیں قرار دیتے. تو جو اس کے پیچھے پڑے گئے تو وہ اس کو واجب الادا ہوگی. پھر نماز نفل بیٹھ کر پڑھنے کے حوالے سے انہوں نے کوشچن کیا, تو نفل نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, شریعت اس کی اجازت دیتی ہے, مگر ثواب آدھا ہو جاتا ہے اس میں. اچھا اب آپ نے یکمش داڑھی کا کہا, عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے حفاظ ہوتے ہیں تو لوگ تراویح میں بچوں نابالغ لوگ بچوں سے امامت کرواتے ہیں. جی جی. تو اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں مفتبی قول کے مطابق بالغ لوگوں کی امامت نہیں کر سکتا, تو اس کی داڑھی نابالغ کی داڑھی بھی نہیں ہوتی ہے, تو وہ داڑھی کی وجہ سے نہیں ہے, اس کے نابالغ ہونے کی وجہ سے. بعض اوقات بالغ بھی ہو جاتا ہے لیکن فطرتاً داڑھی نہیں نکلتی, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک فطرتاً معاملہ, وہ کاٹ نہیں رہا, کاٹنا گناہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں ایک کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ذاکرہ بول رہی ہوں مانسیرا سے. مانسیرا سے ہماری بہن بات کر رہی ہے. جی بہن فرمائیے. تو وہ میری نا بھتیجی ہے, تو میں نے اس کو پالا ہوا ہے, تو اب اس کی شادی 2 سال کی تھی, اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اس کو میں نے پالا ہے, تو ابھی اس کی میں نے شادی کر دی ہے, تو وہ لوگ ہر سال عمرہ کے لیے جاتے ہیں, تو کیا میں اس کے ہسبینڈ کے ساتھ جا سکتی ہوں جب میری بیٹی بھی ساتھ ہو؟ لے پالی بچی ہے. دودھ پلایا ہے اس کو؟ اچھا یہ نہیں. اچھا نہیں, میں ان میرڈ ہوں. اچھا ٹھیک ہے بہن, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ مانسیرا سے آپ نے پروگرام میں شرکت کی اور آپ کے سوال کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے انشاءاللہ مجھ سے آپ بتائیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ہندوستان گجرات سے بول رہا ہوں. میں نے وہ ابھی آپ کو سوال کیا تو پیشاب کے قطرے کے بارے میں, کسی کو کم آتے ہوں کسی کو زیادہ آتے ہوں, یا نماز کی حالت میں یہ احساس ہو کہ پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک نعت شریف مجھے آپ سے چاہیے, وہ میرے دل کے لب ہے نبی نبی, میرے دل کے لب ہے نبی نبی, وہ مجھے نعت شریف اگر آپ ایسے مت کر دیجیے تو بہت بڑی مہربانی ہوگی. چلے بہت شکریہ بھائی, گجرات سے آپ نے پروگرام میں شرکت کی اور ایک مسئلے کی جانب آپ نے بات کی ہے, انشاءاللہ اس حوالے سے مفتی صاحب بتائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. دیکھیں بات یہ انہوں نے کوشچن کیا تو بھتیجی کے حوالے سے, تو بھتیجی کو انہوں نے پالا ہے, تو ایسی صورت میں اس کا شوہر جو ہے ان کا وہ محرم نہیں ہوگا, بھتیجے کا شوہر, کیونکہ وہ عارضی طور پہ ہوتا ہے, لیکن بعد میں خدا نہ خواستہ ان کی جدائی ہو جائے یا بھتیجے کا انتقال ہو جائے تو پھر ان کی بھی شادی ہو سکتی ہے اس سے. اچھا ٹھیک, اس لیے جائز نہیں ہو. مطلب محرم نامحرم کی ایک ڈیفینیشن آپ نے اچھی بتائی, جس سے نکاح ممکن ہو وہ محرم میں نہیں آئے گا. جی جی ٹھیک. پھر ہندوستان سے جو کوشچن کیا کہ دوران نماز پیشاب کے قطرے وغیرہ ہیں, تو دیکھیں کہ جس کو پیشاب کا مرض ہے اس کو سلیس البول کہتے ہیں, تو اس کو پہلے آزمانا ہوتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ معذور شرعی ہے یا نہیں ہے. معذور شرعی وہ شخص ہوتا ہے کہ جس پر پوری نماز کا ایک وقت اس حالت میں گزر جائے کہ اس عذر کی وجہ سے اس کو وضو کرنے کا یا پاکی کا موقع ہی نہیں مل پا رہا. سب سے چھوٹا وقت جیسے عام طور پہ فجر کا وقت ہے, تو وہ مسلسل بیچارہ کوشش کرتا ہے, طہارت حاصل کرتا ہے, پھر وضو کرتا ہے, پھر اس کو قطرات نکل جاتے ہیں. تو اگر ایک وقت اس طرح اس کا نکل جاتا ہے, پورا وقت گزر جائے, تو وہ معذور شرعی ہے. اب معذور شرعی جب ثابت ہو جائے تو اب دوران نماز بھی اس کو یہ قطرات وغیرہ آئیں تو اس سے اس کی نماز نہیں خراب ہوگی, اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں کسی اور وجہ سے ٹوٹ سکتا ہے, تو ایسی صورت میں اگر ایسا شخص جو نماز پڑھ رہا ہے اور معذور شرعی ہے تو اس سے اس کی نماز میں فرق نہیں پڑے گا, اس کی نماز ہو جائے گی. اور معذور شرعی نہیں ہے, کبھی کبھار ایسے قطرات آ جاتے ہیں, تو ایسی صورت میں وہ نماز نہیں ہوگی, طہارت حاصل کر کے دوبارہ پڑھنی ہوگی. صحیح. اچھا اب مصعب آخری سوال ذہن میں آ رہا ہے, بالکل خطابی لمحات کی طرف ہم ہیں کہ ممنوع اوقات میں نماز جنازہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ممنوع اوقات میں نماز جنازہ اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب اسی اوقات میں جنازہ تیار کر کے لایا گیا ہو. ہاں البتہ پہلے سے لا کے رکھ دیا گیا تھا اور بلا وجہ تاخیر کی گئی اور مکروہ وقت شروع ہو گیا,
تو اب اس کو پڑھنا مکروہ ہے، اب مکروہ وقت کے بعد ہی پڑھیں۔ چلیں، بہت شکریہ مفتی بکر صدیق شاذلی صاحب، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ویو کیا، آپ پروگرام میں شامل ہوئے اور آپ کے پوچھے گئے سوالوں کے حوالوں سے میرے اور پوری دنیا میں جو ہمیں ویو کر رہے ہیں سب کے علم میں اضافہ ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو صاحب عمل بنائے، نماز کی پابندی کریں۔ اور یہ دیکھیں جب آپ نماز پڑھا کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اس یقین کے ساتھ پڑھو کہ اللہ پاک تمہیں دیکھ رہا ہے، اور پہلے یہ یقین رکھو کہ تم اللہ پاک کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ یقین کمزور ہو تو یہ یقین رکھو کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب سبحان ربی العظیم کہیں یا سبحان ربی الاعلیٰ کہیں تو یقین کریں دل اور دماغ کو بالکل اللہ پاک کی یاد سے معطر کر لیں کہ ہم رب العالمین کے حضور رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھ خاکسار میزبان آشکار داور کو، مفتی بکر صدیق شاذلی صاحب کو، پوری ARY ٹیم کو اور انتظامیہ کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کی شکل میں آج انشاءاللہ پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 1 بجے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ زندگی بخیر تو اگلے ہفتے میزبان آشکار داور حضرت مفتی بکر صدیق شاذلی صاحب کے ساتھ اس پروگرام کو سجا کر سنوار کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہ کوئی